انفرادی اعمال کو بھی نہ بھولیں۔ صبح و شام کی تسبیحات ہیں، 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اور اسی طرح شام کو تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اور اسی طرح ہر عمل سنت کے مطابق، گھر کے اندر بھی سنتوں پہ عمل کریں، گھر سے باہر بھی سنتوں پہ عمل کریں۔ سنت والا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہر وہ عمل جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا، ہر وہ بات، ہر وہ قول جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے، وہ سب اللہ کیا پسندیدہ ہے، اور جو اس کو کرنے والے، جو اس کو کہنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے، وہ بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ محبوب کا ہر عمل محبوب، اور اس عمل پہ عمل کرنے والا وہ بھی اللہ کیا محبوب۔ اس لیے ہم سنتوں کا پورا اہتمام کریں، لباس میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، معاملات میں، ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کا اہتمام کریں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح جو نوافل ہیں، 4 وقت کے نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کا پورا اہتمام۔ تہجد کا تو ہم سب اہتمام کریں۔ تہجد کا وہ قیمتی وقت ہے، تہجد کا وہ مبارک اور قیمتی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ تہجد کا ہم سب اہتمام کریں۔ آج کل تو ویسے بھی سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، ہم اہتمام کریں تہجد میں اٹھ کر، اور تہجد میں اٹھ کر لمبے لمبے نفل پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں۔ جی اگر حفاظ ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو جو صورتیں ہم کو یاد ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صورتیں ہم یاد کر لیں۔ سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، اچھا ہے کہ ہم یہ صورتیں یاد ہوں گی تو پڑھنے کا اہتمام ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنے میں کبھی رہ جاتا ہے، کبھی ناغہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین ہر روز صبح کو پڑھنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے دن بھر کی اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کا اہتمام، ایسی صورتیں جو ہے موٹی موٹی، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک، سورہ واقعہ، اور جتنے اللہ ہمت دے تو تہجد میں نفلوں میں قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر کریں۔ چوتھا بڑا عمل تہجد کے وقت کا، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغ والے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں، ان سب کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، اور اس مبارک محنت کو ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی قصور، کسی گناہ، کسی غلطی کی وجہ سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ اہتمام سے دعا کریں سب تبلیغ والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری امت کے لیے دعا کریں۔ امت میں امت مسلمہ بھی ہے، امت غیر مسلمہ بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں، بہت اہتمام سے دعا۔ تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، خوب رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے تو اس کو چاہیے اپنی دعا میں روئے، رو کے دعا کرے، اور ارشاد فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ رو نہیں رہا، جھوٹ موٹ رونے کی شکل بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینے چھپا رہے ہیں، جو دلوں کے اندر جو جذبات ابھر رہے ہیں اور جو جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ خوب معلوم ہے کہ رو نہیں رہا، لیکن جھوٹ موٹ کا رونا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج یہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے، کل سچ مچ روئے گا، رونے والا بن جائے گا۔ جس کو سائیکل چلانی نہیں آتی، سائیکل چلانے کی کوشش کرتا
جاتا ہے پھر آہستہ سے سائیکل چلانے والا بن جاتا ہے۔ آج ہم رونے کی شکل بنائیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق عطا۔ تو اہتمام سے دعائیں کریں ساری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ہے کہ مسلمان کیسی کیسی پریشانیوں میں اور کیسی کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سب کی دعا کرنا ہمارے ذمے ہے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں۔ جی ہاں، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اہتمام فرمائیں گے نا دعاؤں کا؟ اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دعا مانگو، اور ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کو دعا والا بنانا ہے، اعمال والا اور دعا والا، عمل کر کے دعا کرنے والے بن جائیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے دعا کر کے پوری کرائیں، اپنی پریشانیوں کو دعا مانگ کے اللہ سے دور کروائیں، اپنی تکلیفوں کو اللہ سے دور کروائیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے ایک اللہ ہیں۔ تو اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائیں، اپنی مصیبتیں ختم کروائیں، اور پوری امت کی مصیبتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگ کر خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ، خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، پوری انسانیت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سے تمام مصیبتوں کو ختم فرما دے اور سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے۔ دیکھیے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا تھا، امت پہ کوئی تکلیف آتی تھی سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ اب کیسی کمی کی بات آ گئی کہ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہو رہا، اللہ سے نہیں مانگا۔ ہر ضرورت اپنی اللہ سے مانگے، ہر ضرورت اپنی اللہ سے مانگے، سارے مسلمانوں کی ضرورتوں کو، اپنی انفرادی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے، کیونکہ ضرورتیں پوری کرنے والے ایک اللہ ہی تو ہیں، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگنا۔ دعاؤں کا پورا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف بیانوں میں، مختلف مجلسوں میں یہ بات آپ نے اہتمام سے سنی، اپنے معاملات کو درست فرمائیں، ہمارے معاملے غلط نہ ہوں۔ کاروبار، اسی طرح کھیتی باڑی اور اسی طرح ملازمتیں، ہم یہ معلوم کریں شریعت کا کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ اپنے ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کو زندہ کریں اور غلط طریقوں سے بچیں۔ دیکھیے معاملات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے، مثلا قرض دیا یا کچھ تجارت والے لوگوں نے، تاجروں نے کوئی مال منگوایا، اس کے پیسے نہیں بھیجے اور پیسے بھیجنے میں دیر کر رہا ہوں، پیسے ہوتے ہوئے جان بوجھ کے تاخیر کر رہا ہوں، دیر کر رہا ہوں، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی کے علم میں نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ اگر کسی کا قرض میرے ذمے رہ گیا تو مرنے والے اس جانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے جنازہ لایا جاتا کہ اس کی نماز پڑھا دیجیے، حالانکہ صحابی کا جنازہ، حضور پوچھتے اس کے ذمے کوئی حق تو نہیں؟ اگر کہتے جی ہاں اس کے ذمے قرض ہے تو فرماتے اپنے ساتھی کا جنازہ تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں۔ حضور اپنے صحابی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ اس کے ذمے حق ہے۔ وہ دنیا میں اپنے حقوق کو ادا، جو اس کے ذمے حقوق تھے ان کو ادا کر کے نہیں کیا۔ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، غالباً صرف 6 درہم ان کے ذمے قرض تھا۔ حضور تشریف لائے، پوچھا ان کے ذمے کوئی حق تو نہیں؟ کہا جی ہاں 6 درہم ان کے اوپر، غالباً 6 درہم ان کے اوپر قرض۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھی کی نماز تم پڑھ۔ اب صحابہ کو بہت رنج کہ ایک معمولی سی رقم، 6 روپے سمجھ لیں آپ، ایک اندازہ کرنے کے لیے 6 روپے کی معمولی سی رقم اور حضور کی نماز جنازہ پڑھانے سے یہ بیچارے صحابی محروم ہو رہے ہیں۔ بہت دکھ ہوا سب کو۔
ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان کے یہ 6 درہم میرے ذمے، اب ان کے ذمے کوئی حق نہیں۔ حضور آگے بڑھے، ان کی نماز پڑھائی۔ معاملات ہمارے کھڑے ہونے چاہیے، کسی کا حق ہمارے ذمے۔ اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر، اور اپنے آپ کو استحموا انفسکم ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور اپنے آپ کو متہم کریں، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے اور میرا نقصان ہے، میں نے محنت نہیں کی۔ کسی مسلمان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے استغفار کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میری غلطی ہے، میں نے محنت نہیں کی، اپنے ساتھیوں کو محنت پر نہیں لگایا، اس ساتھی پر محنت نہیں کی جس کی وجہ سے یہ بیچارہ سنت سے محروم ہے، یہ بیچارہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، سنت کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متہم کریں اور ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، ظنوا بالمؤمنین خیرا، اچھا گمان رکھیں۔ اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے، اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس کی کمیوں کو نہ دیکھیں، ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ ہم خوبیوں کو دیکھیں اور مسلمان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ خوبیوں کے تذکرے سے خوبیاں پھیلتی ہیں اور کمیوں کے تذکرے سے کمیاں پھیلتی ہیں۔ کمیوں کو نہ دیکھیں اور نہ اس کا تذکرہ کریں، ہرگز تذکرہ نہ کریں۔ مسلمانوں کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں۔ اچھائیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ کمیوں کو بیان کرنے سے کمیاں پھیلتی ہیں اور خوبیوں کو بیان کرنے سے خوبیاں پھیلتی ہیں۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے اعمال کو، اپنے زندگی کو، معاملات کو درست کریں، اخلاق سے پیش آئیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے کاروبار والوں کے ساتھ حسن سلوک، بازار والوں کے ساتھ، غرض ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو، اچھا سلوک، اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہوں، اخلاق بھی بہت اونچے، بہت اعلیٰ ہوں، اور معاملات بھی ہمارے کھلے اور صاف ستھرے۔ اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔